بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل بھی ہم نے حضرت ذوالنون مصری کا ذکر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو انتہائی توجہ اور دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ جو بے سود چیزوں کے حصول کی صحیح کرتا ہے وہ اس شے کو کھو دیتا ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حق بات میں تھوڑا سا بھی رنج ہوتا ہے تو اس چیز کی علامت ہے کہ تمہارے نزدیک حق کا درجہ بہت کم ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس کا ظاہر باطن کا آئینہ دار نہ ہو اس کی صحبت سے کنارہ کش رہو۔ پھر یاد الہی کرنے والا خدا کے سوا ہر شے کو خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے شناخت کیا تو آپ نے فرمایا اس کی ذات صفات سے شناخت کیا اور مخلوق کو اس کے رسول کی وجہ سے پہچانا۔ کیونکہ خدا کو خالق ہونے کی وجہ سے شناخت کیا جا سکتا ہے اور رسول چونکہ مخلوق ہیں اس لیے مخلوق کو اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ بندہ خدا سے کس وقت مدد طلب کرتا ہے تو آپ نے فرمایا نفس و تدبیر سے عاجز آ کر۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ ایسے اہل خلاص کی صحبت اختیار کرو جو ہر حال میں تمہارے شریک رہے اور تمہاری تبدیلی سے بھی ان میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک 5 چیزوں پر عمل پیرا نہ ہو۔ اول ٹھوس استقامت، نمبر 2 ٹھوس اجتہاد، نمبر 3 ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے خدا تعالیٰ کا مراقبہ، نمبر 4 موت کے انتظار میں توشہ آخرت کے حصول میں مصروف رہنا، پنجم قیامت سے قبل اپنا محاسبہ کرنا۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا خوف الہی کی نشانی یہ ہے کہ خدا کے سوا ہر شے سے بے خوف ہو جائے اور دنیا میں وہی محفوظ رہتا ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ پھر فرمایا توکل نام ہے مخلوق سے ترک حرص کا اور دنیاوی وسائل کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ کمینہ ہے جو خدا کے راستے میں ناواقف ہوتے ہوئے بھی کسی سے معلومات نہ کرے۔ کسی نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا اپنے ظاہر کو مہذب کر اور باطن کو خالق کے حوالے کر دو اور خدا سے ایسا تعلق قائم کرو جس کی وجہ سے وہ تمہیں مخلوق سے بے نیاز کر دے، اور یقین پر کسی شک کو ترجیح نہ دو اور جس وقت نفس عقائد پر آمادہ نہ ہو مسلسل اس کی مخالفت کرتے رہو اور مشکل میں صبر کرتے ہوئے زندگی خدا کی یاد میں گزار دو۔ پھر دوسرے شخص کو نصیحت فرمائی کہ قلب کو ماضی اور مستقبل کے چکر میں نہ ڈالو، یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کا تصور قلب سے نکال کر صرف حال کو غنیمت جانو۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ صوفی کی کیا تعریف ہے تو آپ نے فرمایا ترک دنیا کر کے خدا کو محبوب بنا لے اور خدا بھی اس کو محبوب سمجھے۔ پھر کسی نے کہا کہ مجھے خدا کا راستہ دکھا دے تو آپ نے فرمایا کہ خدا تک تیری رسائی بہت دور ہے، لیکن اگر واقعی قرب مطلوب ہے تو وہ پھر پہلے قدم پر مل جاتا ہے۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ آپ کو اپنا دوست تصور کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ صرف خدا سے دوستی کرو اور اس کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر تم حق شناس نہیں ہو تو کسی ایسے کی جستجو کرو جو تمہیں حق سے شناسا کرا دے، کیونکہ میری دوستی تمہارے لیے سود بند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو حدود معرفت معلوم ہو جاتی ہے وہ خود گم ہو جاتا ہے۔
روایت ہے موت کے قریب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی کسی چیز کو طبیعت چاہتی ہے؟ فرمایا خواہش صرف یہ ہے کہ موت سے قبل مجھے آگہی حاصل ہو جائے۔ پھر آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، خوف نے مجھے بیمار کر دیا، شوق نے مجھے جلا ڈالا اور محبت نے مجھے فنا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جلا ڈالا۔ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی اور کچھ ہوش آنے کے بعد یوسف بن حسین نے وصیت کرنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا اس وقت میں خدا کے احسانات میں گم ہوں، اس وقت کوئی بات نہ کروں۔ اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے انتقال کے شب 70 اولیاء کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے دوست ذوالنون مصری کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے۔ ترجمہ یعنی یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مر گیا، اور یہ مقتول ہے جو اللہ تعالیٰ کی تلوار سے مرا ہے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کے جنازے پر پرندے سایہ فگن ہو گئے تھے، اور جس طرف سے آپ کا جنازہ گزر رہا تھا وہاں مسجد کا مؤذن اذان دے رہا تھا۔ جس وقت وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو آپ نے شہادت کی انگلی اٹھا دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید آپ زندہ ہیں، لیکن جنازہ رکھ کر دیکھا تو آپ مردہ تھے اور انگلی شہادت اٹھی ہوئی تھی، اور بہت کوشش کے باوجود بھی سیدھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اسی طرح آپ کو دفن کر دیا گیا، اور آپ کی یہ کرامت دیکھ کر اہل مصر آپ کو مسلسل اذیت پہنچانے پر بے حد نادم ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے توبہ کی۔ آج میں اس سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ میں نے آپ تک مختصر حالات اور واقعات حضرت ذوالنون مصری کے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ کیونکہ حج کا موقع ہے اس لیے کل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔